ان کے جی سے، یعنی انہیں اس عورت نے گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔ وقالت ہیت لک، اور اس نے کہا کہ جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ جو میرا مالک ہے اس نے مجھے بہت ہی عمدہ طریقے پر رکھا ہے، مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، یعنی میں اپنے آقا کے ساتھ، اس عورت کے شوہر کے ساتھ میں خیانت نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور وہ عورت یوسف علیہ السلام کا قصد کر رہی تھی، یعنی وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کے بارے میں سوچتے اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل۔ اب یہ کون سی دلیل انہوں نے دیکھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے کوئی دلیل۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح سے ہوا تاکہ ہم ان سے دور کر دیں برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اور پھر وہ دونوں کے دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے دروازے کے پاس پایا اس عورت کے خاوند کو۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوء، عورت نے فوراً کہا کہ کیا بدلہ ہے اس کا جو کہ تیرے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے، الا ان یسجنا، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے مجھے میرے جی سے ورغلانے کی کوشش کی، اس نے مجھے مائل کیا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر تو کرتا پھٹا ہوا ہے سامنے سے، بس وہ اس عورت نے سچ کہا۔ وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، اس عورت نے جھوٹ بولا۔ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب اس نے دیکھا، یعنی عزیز مصر نے، اس عورت کے خاوند نے دیکھا کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ یقیناً یہ تیری چالوں میں سے ایک چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور بے شک انہ من کیدکن، بے شک اے عورتوں یہ تمہاری چالوں میں سے ایک چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور بے شک اے عورتوں تمہاری چالیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں، تمہارے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اب اس سے درگزر کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر میں، امرأۃ العزیز، یہاں پر الف کے نیچے زیر لگا دیجئے، امرأۃ العزیز، عزیز تراود فتاہ عن نفسہ، کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو ورغلایا ہے اس کے جی سے۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، وہ اس کے دل پر چھا گیا ہے محبت کے اعتبار سے۔ انا لنراہ فی ضلال مبین، اور یقیناً ہم اس کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی اس طرح کی باتیں سنی، ارسلت الیہن، اس نے ان سب کو بلوا بھیجا۔ وآتدت لہن متکئا، اور اس نے ان کے لیے تیار کی ایک
مجلس، ایک فرشی مجلس جس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو دے دی ایک ایک چھری، وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزر، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ سب کی سب حیران رہ گئیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اکبرنہ کا ایک ترجمہ، ان سب نے اسے بہت بڑا پایا، یعنی حسن کے اعتبار سے ایک دم اس پر فریختہ ہو گئی، تو اکبرنہ، وہ سب کے سب اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے جان بوجھ کر کاٹ لیے اپنے ہاتھ۔ یہ قطعنا جو ہے یہ باب تفعیل ہے، ارادتاً، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور کہا کہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ جو ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر بڑا عزت والا فرشتہ۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ بھائی یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیا تھا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے اس کو اس کے جی سے ورغلایا ہے، میں نے اس کو دعوت گناہ دی ہے، فاستعصم، پر وہ بچا رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جیسا کہ میں نے اس کو کہا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، جیسا کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ یقیناً قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف کہ مجھے وہ بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر تو نے مجھ سے ان کا یہ فریب دور نہ کیا، ان کی یہ سازش دور نہ کی، اصبو الیہن، تو اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو پھر ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور پھیر دیا ان سے ان عورتوں کا وہ فتنہ، ان عورتوں کا وہ فریب، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اور پھر انہیں یہی سمجھ آیا جبکہ ان لوگوں نے کچھ اور علامتیں دیکھی، محسوس کیا کہ ہم یوسف اپنی عورتوں کو تو قابو نہیں کر سکتے، لہذا بہتر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی بند کر دیں، تو پھر ان کو یوں ہی سمجھ میں آیا جبکہ انہوں نے کچھ اور علامتیں دیکھی، لا یسجننہ حتی حین، کہ اسے قید کر دیں ایک وقت تک کے لیے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے دو نوجوان، قال احدهما، تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف علیہ السلام سے، انی ارانی آصر خمرہ، میں یہ دیکھتا ہوں، یعنی میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھاتا ہوں اپنے سر پر روٹیوں کی چنگیری، خبزن یہ روٹیوں کا خاص ایک برتن ہوتا ہے، تاکل الطیر من، اور پرندے کھاتے ہیں اس میں سے، نبئنا بتعویلہ، اے یوسف علیہ السلام ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں سے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں کے پاس نہیں آئے گا کھانا جو تم دونوں کھاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر یہ کہ میں تم دونوں کو بتا دوں گا اس کی تعویل اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ کھانا آئے، ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ وہ ہے کہ یہ اس میں سے ہے جو مجھے سکھایا میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے چھوڑ دیا رستہ اس قوم کا جو کہ اس قوم کا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون،
میں نے چھوڑ دیا رستہ ان لوگوں کا جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ لوگ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کے رستے کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رستے کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے لیے روا نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں کسی کو بھی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ شکر نہیں کرتی۔ یا صاحبہ السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا بہت سارے جدا جدا رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو کہ اکیلا ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، پوری طرح سے زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نازل نہیں کی اس کے لیے کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، حالانکہ حکم کا اختیار تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ یا صاحبہ السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما، جو تم دونوں میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے آقا کو پلائے گا شراب، واما الآخر، اور جو دوسرا ہے، فیسلب، اسے دے دی جائے گی سولی، اسے لٹکایا جائے گا سولی پر، فتاکل الطیر من راسہ، اور پھر پرندے کھائیں گے اس کے سر میں سے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تو فیصلہ سنا دیا گیا اس بارے میں جو کہ وہ دونوں پوچھ رہے تھے، وقال للذی ظن انہ ناجم منہما، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس سے جن کے بارے میں انہوں نے خیال کیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے بچ جائے گا، اذکرنی عند ربک، یہاں پہ الف پہ آپ پیش لگا لیجئے، اگر ملا کے نہیں پڑھنا تو اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو پھر شیطان نے اسے بھلا دیا ان کا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، فلبث فی السجن بضع سنین، اور پھر وہ رہے قید خانے میں چند برس تک۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا سبع بقرات سمان، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، یاکلہن سبع عجاف، اور انہیں کھا جاتی ہیں 7 گائیں دبلی، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری، واخری یابسات، اور 7 ہیں اور 7 دوسری ہیں سوکھی ہوئی، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی رؤیایا، تم ذرا مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ قالوا اصغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم پریشان خوابوں کی، پریشان خیالوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، تو کہا اس نے جو کہ ان دونوں میں سے بچ گیا تھا، وذکر بعد امت، اور اسے یاد آیا مدت کے بعد، انا انبئکم بتاویل، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعویل، یعنی اس خواب کی تعبیر، فارسلون، تو ذرا مجھے بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے انسان، افتنا فی 7 بقرات سمان، ذرا بتا ہمیں کہ 7 گائیں ہیں موٹی، یاکلہن سبع عجاف، اور انہیں کھا جاتی ہیں 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں سبز، واخری یابسات، اور 7
دوسری بالیاں ہیں جو کہ خشک ہیں. لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے. قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس تک جم کر، دب کر، دابا یا جم کر. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، تو جو بھی تم کاٹو پس اس کو تم رہنے دینا ان کی بالیوں میں، یعنی دانوں کو ان کی بالیوں سے، ان کی پھلیوں سے نکالنا نہیں. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے دانوں کے جو کہ تم کھا لو گے. ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، اور پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال. یاکلن ما قدمتم لہن، کہ وہ کھا جائیں گے وہ سب جو تم نے ان سالوں کے لیے بچا رکھا ہے. یاکلن اس کا فاعل یہ 7 سال ہیں، تو وہ یعنی وہ 7 سال کھا جائیں گے جو کچھ کہ تم نے بچایا تھا ان کے لیے. الا قلیلا مما تحسنون، سوائے تھوڑے سے دانوں کے جو کہ تم رکھو گے تاکہ تم انہیں بو سکو، یعنی بیج کے طور پر. ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد آئے گا 1 سال. فیہ یغاث الناس، جس میں کہ لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. یغاثو مجہول کا صیغہ ہے، جس میں کہ لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے بھی، یعنی اتنا پھل ہوگا کہ استعمال کرنے کے بعد بھی بچ رہے گا، پھر اس میں سے رس نکالیں گے اور شراب بنائیں گے. یہ اس لیے بتایا کہ وہ اس کا پیشہ ہے شراب پلانا، تو لہذا اس کو کہا کہ بھئی تمہارا بھی دھندا پھر بعد میں چلے گا. وقال الملک اوتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو میرے پاس لاؤ. یہاں پر بھی اگر آپ الگ سے پڑھنا چاہیں تو الف کے نیچے زیر لگا لیں. وقال الملک ایتونی بہ، اسے میرے پاس لاؤ. فلما جاءہ الرسول، تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ایلچی. اب یہاں رسول کا ترجمہ رسول اللہ چونکہ یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے بلکہ بادشاہ کا بھیجا ہوا ہے، تو ترجمہ کریں گے جب آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بادشاہ کا ایلچی. قال ارجع، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ جا. یہاں پہ آپ الف کے نیچے زیر لگا لیں یا پھر ملا کے پڑھ لیجئے. قال ارجع، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جا الی ربک، اپنے آقا کے پاس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ذرا اس سے پوچھ کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، اور بے شک میرا رب ان کے فریب سے واقف ہے. قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جبکہ تم سب نے یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے ورغلایا تھا. قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں پائی اس میں کوئی بھی برائی. قالت امرأۃ العزیز، اور اب کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن حصحص الحق، اب جب کہ حق کھل چکا تھا، واضح ہو چکا تھا. یہاں بھی آپ الآن میں الف پر زبر لگا لیجئے. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا اس کے جی سے. وانہ لمن الصادقین، اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا. اگلی 2 آیات کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں یا زلیخا کے ہیں. پہلی رائے جو کہتے ہیں زلیخا کے ہیں، پہلے میں اس کے اعتبار سے ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. تو چونکہ زلیخا کی بات ابھی چل رہی ہے لہذا وہ اپنی بات کو کنٹینیو کرتی ہے. وہ کہتی ہے، زلیخا نہیں، عزیز مصر کی بیوی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سب میں نے اس لیے کہا تاکہ میرا شوہر یعنی عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اس کی چوری میں، اس کے پیچھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں، اللہ تبارک و تعالی کامیاب نہیں کیا کرتا خیانت کرنے والوں کی چالوں کو. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں بری نہیں کرتی اپنے نفس کو. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو بہت زیادہ لے جانے والا ہے برائی کی طرف. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي،
سوائے اس کے کہ جس پر ربی رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا اب وہ زلیخا یا عزیز مصر کی بیوی کی کیفیت بدل چکی تھی، اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، توبہ کر چکی تھی، لہذا اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور پھر بڑی حکیمانہ باتیں کہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سب میں نے اس لیے کرایا تاکہ میرا وہ مالک آقا عزیز مصر وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، وما ابرئ نفسی، لیکن میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ جو نفس ہے وہ تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، وہ تو بہت زیادہ لے جانے والا ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ اس کو لے آؤ میرے پاس، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں میں قول زلیخا کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے پاس آئے نہیں، تو وہ بادشاہ کے سامنے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنے پاس بلا رہے ہیں، واللہ عالم۔ وقال الملک اوتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ بھائی اس یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے خالص کر لوں گا اپنے لیے، یعنی اپنے خاص کام کے لیے۔ فلما کلمہ، اور جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ بھائی آج کے دن سے تو نے ہمارے پاس ایک معتبر مقام، قال انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج سے ہمارے پاس ایک معتبر مقام کا حامل ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ مامور کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، یعنی معدنیات پر اور زراعت پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بسایا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ اس میں جاتا تھا جہاں وہ چاہتا تھا، جا کر آباد ہوتا تھا جہاں وہ چاہتا تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور یقیناً جو آخرت کا اجر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔